ایبٹ آباد میں خوفناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتار ڈمپر بے قابو ہو کر کار پر چڑھ گیا، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق، 9 افراد کی لاشیں حویلیاں اسپتال منتقل۔ اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں پر پی ٹی آئی کارکنان کے تشدد کے خلاف مقدمہ درج، علیمہ خان، نعیم پنجوٹھا اور انتصار ستی سمیت 40 نامعلوم کارکن ایف آئی آر میں درج۔ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان کی میڈیا ٹاک کے دوران بد نظمی ہوئی تھی، پی ٹی آئی کارکنان نے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی، چند صحافیوں کو دھکے بھی دیے گئے، پولیس نے کئی کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ فرانسیسی وزیراعظم پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام، مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ 364 ارکان نے فرینکوئس بیارو کے خلاف ووٹ دیا، ووٹنگ میں صرف 194 ارکان نے حمایت کی۔ فرانسسکو بیارو 9 ماہ بعد ہی عہدے سے فارغ ہو گئے۔ عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی کوششوں میں اہم سنگ میل، امریکہ اور پاکستان نے معدنیات سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط، پاکستان میں جدید ریفائنری قائم کرنے پر اتفاق، پہلے فیز میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری متوقع، دونوں حکومتوں کے درمیان اہم معدنیات اور لاجسٹکس سروسز کے 2 MOUs پر دستخط کیے گئے، FWO اور امریکی کمپنی USSM کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے تحت پاکستان سے تانبا، سونا، ٹنگسٹن اور دیگر نایاب معدنیات برآمد کی جائیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکہ کے اعلیٰ سطح کے وفد کی بھی ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال خطرناک، مقامی بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات زیر آب، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مساجد سے اعلانات کے بعد متاثرہ علاقے افراتفری، شہر کو بچانے کے لیے بائی پاس پر شگاف ڈال دیا گیا۔ مکینوں کو انخلاء کے احکامات، شیر شاہ بند پر رات گئے شگاف ڈالے جانے کا امکان۔ دریائے چناب کے پانی کے تیز بہاؤ سے 60 سے زائد بستیاں زیر آب آ گئیں۔ شجاع آباد میں بھی آبی ریلے سے تباہی، سیلاب میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ مظفر گڑھ کے علاقے عظمت پور میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ پنجاب میں سیلاب کے بعد خوفناک صورتحال، ہر طرف پانی ہی پانی، قصور میں فصلیں، گھر سیلاب کی نظر۔ کبیر والا میں دریائے راوی میں آنے والے آبی ریلے نے سب کچھ برباد کر دیا۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب نے چشتیاں کے عوام کی شدید مشکلات کو بڑھا دیا۔ خانیوال میں مائی صفورہ بند ٹوٹنے سے 40 سے زائد دیہات کئی روز سے زیر آب ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی اعلیٰ سطح کا اجلاس، ملک بھر کے دریاؤں میں شدید طغیانی اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں میں تیزی، متاثرہ آبادیوں کے بروقت انخلاء، لاپتہ افراد کی تلاش اور صوبائی اداروں سے مکمل تعاون کیا جائے، شہباز شریف کی حکام کو ہدایت۔ نقصان ہوا ہے اس کو پورے کرنے کا کوشش کیا جائے، چاہے وہ زرعی شعبے کو ریلیف کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو انفراسٹرکچر، جو گھر، جو دکانیں، جو چیزیں تباہ ہوئے ہیں ان میں نے ریکویسٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ وفاقی حکومت کے پاس ایک واحد طریقہ ہے کہ وہ اس ملک کے غریب عوام کو فوری طور پہ مالی مدد دیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ملک میں زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ حکومت بیج اور کھاد پر کسانوں کو سہولت دے، متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بل معاف کیے جائیں، سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ BISP غریب عوام کو مالی مدد دینے کا واحد طریقہ ہے، وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ گزشتہ سیلاب کے متاثرین کے لیے سندھ حکومت 20 لاکھ گھروں کی تعمیر کر رہی ہے، وزیراعظم کے تعاون سے ہی سندھ حکومت یہ گھر بنا کر دے رہی ہے۔ بھارت اب پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کھلی آبی جارحیت ہے، جب تک تنازعات کو تسلیم نہیں کیا جاتا مسائل جنم لیتے رہیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری بولی، پنجاب میں سیلاب سے 60 افراد جاں بحق، 42 لاکھ افراد متاثر، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ قدرتی آفت سے حکومت نہیں نمٹ سکتی، یہ عام پانی نہیں، سیلاب کا پانی ہے، ہمارے لوگ شاید سیلاب کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔
रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसा। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के दौरान कश्ती उलट गई। 2 खवातीन जांबाहक, मुतादिद अफराद सैलाबी रेले में बह गए। बच्चों समेत 13 अफराद को पानी से निकाल लिया गया। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश यूनिवर्सिटी रोड पर 8.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन हदीद में 7 मिलीमीटर, गुलशन मेमार में 8, एयरपोर्ट पर 6.6 मिलीमीटर बारिश हुई। आज से शदीद मूसलाधार बारिश से शहर की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक कराची में मॉनसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की शिद्दत के साथ बरकरार है। डीप डिप्रेशन समंदरी तूफान बनने से पहले की एक स्टेज है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। समंदर में पानी की सतह बुलंद है। शहर में तेज़ बारिश हुई तो निमटना चैलेंज होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बारिश होने से कबल ही परेशान, कहा कि नालों की गुंजाइश 40 मिलीमीटर है, मगर शहरी परेशान ना हो। पेशगी इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। मॉनसून से कबल 3 बड़े नालों समेत शहर भर में सफाई मुकम्मल कर ली है। बरसाती नालों की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। नशीबी इलाकों में मशीनरी और अमला तैनात है। तमाम बल्दियाती इदारों की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची ने कहा, माजी में इख्तियारात की कमी की शिकायत थी, मगर अब कराची में अमली काम हो रहा। पंजाब से आने वाले सैलाब ने सिंध के दरियाओं पर दबाव बढ़ा दिया। कश्मीर के मुकाम पर गिड्डू बैराज में आज बड़ा रेला पहुंचने का इम्कान। आइंदा 12 घंटे नहायत अहम करार। जूही के इलाके काछे गोरख हिल स्टेशन में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाके डूब गए। सड़कें टूट फूट का शिकार। गाज नदी में तुग़यानी। दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ख़राब। मुताद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का फुल कोर्ट इजलास में शिरकत से इनकार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्लाह का अपने मुश्तरका खत को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाने पर जोर। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी सर्कुलेशन से नहीं ली जा सकती। ये तरीक़ाकार कानूनी नहीं। रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स को अवाम के सामने लाने का मुतालबा। खत में वाज़ेह किया गया कि बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं।